پرسوں میں بیان کر رہا تھا، ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں کورونا کی ویکسین کیوں لگاؤں، میں کورونا کی ویکسین کیوں لگاؤں، میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے، اور میں اس پہ ایگری ہوں، اگر میں کورونا سے مر گیا تو مر گیا، میں اس پہ ذہنی طور پر تیار ہوں، تو میں نہیں لگا رہا۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا دیکھو، جس چیز میں لوگوں کا اجتماعی فائدہ ہوتا ہے نا، آپ چائنا میں ایک آدمی، اچھا وہ کہنے ہیں گورنمنٹ زبردستی کیوں ٹھوس رہی ہے ویکسین، میری پرسنل لائف ہے، میں ذاتی طور پہ نہ لگاؤں تو نہ لگاؤں، یہ گورنمنٹ زبردستی کیوں ٹھوس رہی ہے؟ میں نے کہا چائنا میں جو ایک آدمی جس کو فرسٹ ٹائم کرونا ہوا تھا، اگر اس وقت ویکسین دریافت ہو جاتی اور وہ یہ کہتا، گورنمنٹ اس کو پکڑ کے زبردستی لگاتی کہ نہیں لگاتی؟ یا علاج اگر اس وقت دریافت ہو چکا ہوتا، ویکسین تو نہیں لیکن کرونا ہونے کے بعد تو اس کا علاج ابھی تک دریافت نہیں ہوا نا، لیکن فرض کرو ہو چکا ہوتا اور اس کا علاج ہوتا ہے ایک ٹیکہ، تو وہ جو ایک کم وقت تو نہیں کہنا چاہیے، اس بیچارے کو تو خود سے نہیں ہوا، اللہ کی طرف سے ہو گیا، تو اس کو اگر گورنمنٹ یہ کہتی کہ ہم آپ کو ٹیکہ ٹھوکیں گے تاکہ آپ ٹھیک ہو جائیں اور یہ وائرس ختم ہو جائے، وہ کہتا میں کیوں لگاؤں، میں مرنا چاہتا ہوں، تو آپ اس کو مرنے دیتے؟ ہم کہتے بھائی تو مرے گا لیکن یہ وائرس اس وقت تک 25-30 لوگوں تک پہنچ چکا ہوگا، ایک آدمی دنیا میں اگر کرونا کا باقی رہ گیا نا تو اس سے یہ دوبارہ پوری دنیا میں اسی طرح پھیلے گی جیسے چائنا کے ایک آدمی سے پھیل گئی۔ تو میں نے کہا اس میں گورنمنٹ جو ٹیکے زبردستی ٹھوس رہی ہے نا، یہ آپ کے نالائق ہونے کی دلیل ہے کہ اتنی سینس والی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ کو تو خود زبردستی لگانا چاہیے اپنے نہیں یعنی دوسروں کے لیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں اجتماعی چیزوں میں کہ بھائی ان چیزوں کا تعلق حقوق اللہ سے، اصل میں حقوق اللہ سے ہے، یعنی اگر آپ کی وجہ سے کسی انسان کو ضرر ہوگا تو اس کام سے بچنا حق اللہ ہے، اللہ کے حق کی وجہ سے آپ کے لیے اس سے بچنا فرض ہے، اگر آپ نہیں بچو گے آپ گناہگار ہوگے۔ اس پہ ریڈ سگنل پہ ہم جو گاڑی روکتے ہیں، کیوں روکتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کہو تو میں تو تیار ہوں اس کے لیے، ٹکر ہو جائے تو کوئی مسئلہ، میں تو ابھی جلدی میں جا رہا ہوں، میں رسک لینے کے لیے تیار ہوں۔ بھائی آپ کو جب ٹکر ہوگی تو صرف آپ کو نقصان نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے وسیم بھائی گھٹنوں سے محروم ہو جائیں، ہو سکتا ہے کوئی ستار نام کا آدمی جا رہا ہو، وہ ایک ٹرین کے ٹریک پہ لکھا ہوا تھا، لوگ مانا گاؤں کے لوگ وہ ٹرین کے ٹریک پہ بیٹھ کے قضائے حاجت کرتے تھے، عادت تھی، گورنمنٹ سمجھا کے تھک گئی، مان نہیں رہے تھے لوگ، تو ایک دن کسی نے بورڈ لگا دیا کہ آپ روزانہ اس پٹری پہ بیٹھ کے ہاتھ سے تشریف دھوتے ہیں، ایسا نہ ہو کسی دن تشریف سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں۔ اچانک ٹرین آئے گی کسی دن آپ کو تشریف سے ہاتھ دھونا، تو تشریف پہ ویکسین لگوا لی جائے اس سے پہلے کہ تشریف سے ہاتھ، بہت سے لوگ تشریف سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تو اجتماعی چیزوں میں کہ میری وجہ سے دوسرے کو ضرر نہ ہو، میں نے جب ویکسین لگائی تو مجھے بھی یہ خطرہ تھا کہ یار کیونکہ پروپیگنڈا بہت زیادہ ہو رہا ہے، لیکن بھائی ڈاکٹروں سے پوچھا، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بھائی آپ دوسروں کی خاطر لگواؤ کہ یہ پھیلے نہیں بیماری، ایک آدمی سے بعد لگوائی ہے، تو پہلے تو ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی نا، کیونکہ ہمیں جب کرونا ہوا ہم تو ٹھیک ہو گئے، لیکن میرے گھر والوں کو ہو گیا، پھر اس کے بعد وہ اتنا خطرناک ہوا کہ بڑی مشکل سے صحت ملی ہے، اور پھر ان کی وجہ سے پتہ نہیں اور کتنے لوگوں کو ہو گیا ہوگا، تو ہم تو ٹھیک ٹھاک گھوم رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں کتنے بندے ہم نے قبر میں پہنچا دیے ہوں گے۔ وہ تو قیامت میں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ جو بزرگ فی الحال ان کا ارادہ دنیا سے جانے کا نہیں تھا، یہ جو الفلاحیہ مسجد کے امام صاحب اور مفتی طارق مسعود صاحب کو جو کرونا ہوا تھا، یہ اس دن جو ان کے منہ پہ آگے چھینکے تھے تو یہ تو خود تو بچ گئے تھے، لیکن اگلے کا انا للہ انہوں نے کرا دیا۔ اللہ نہ کرے اس کا اللہ اگر حساب مانگ لے تو کیا جواب ہے آپ کے پاس؟